السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں مرتب کیا گیا ریسرچ پیپر 5B کی جو مولانا انجینئر محمد علی مرزا حافظہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نشر کیا گیا۔ اس سلسلے میں جز اے میں منہج نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قائم خلافت راشدہ کی صحیح مدت کتنی ہے اور خلافت راشدہ کے اہل حقیقی خلفاء راشدین کون تھے، اس سلسلے میں حدیث نمبر 2 پیش خدمت ہے۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رازدار سیدنا حذیفہ نے فرمایا، مجھے امراء یعنی حکمرانوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ یاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں نبوت باقی رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، پھر جب چاہے گا اسے اٹھا لے گا، پھر نبوت کی طرز پر خلافت ہوگی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، پھر جب اللہ چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا، پھر کاٹ کھانے والی بادشاہت ہوگی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، پھر جب چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا، پھر جابرانہ بادشاہت ہوگی جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں گے، اور پھر جب اللہ چاہیں گے اسے بھی اٹھا لیں گے، پھر نبوت کی طرز پر خلافت ہوگی یعنی قرب قیامت سے پہلے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت راشدہ۔ اس کے بعد آپ خاموش ہو گئے۔ مسند احمد میں ہی ایک اور حدیث میں ہے کہ سیدنا سعید بن جہمان تابعی رحمۃ اللہ کا بیان ہے کہ مجھ سے سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خلافت راشدہ 30 سال رہے گی، پھر اس کے بعد ملوکیت یعنی بادشاہت ہوگی۔ سنن نسائی الکبریٰ کی حدیث میں ہے، سعید تابعی رحمۃ اللہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں خلافت 30 سال تک رہے گی، پھر اس کے بعد ملوکیت یعنی بادشاہت ہو جائے گی۔ پھر سیدنا سفینہ نے مجھ سے فرمایا، جب ہم نے شمار کیا تو سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان اور سیدنا علی کو پا لیا، یعنی ہم نے ان خلفائے راشدین کی کل مدت 30 سال ہی پایا۔ سنن ابو داؤد کی حدیث میں ہے کہ سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نبوت کی طرز پر خلافت 30 سال تک رہے گی، پھر اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا حکومت دے گا۔ سعید تابعی کہتے ہیں کہ پھر سیدنا سفینہ نے مجھ سے فرمایا، سیدنا ابو بکر کے 2 سال، سیدنا عمر کے 10 سال، سیدنا عثمان کے 12 سال اور اس کے بعد سیدنا علی کے 6 سال بھی شمار کر لو، یہ کل 30 سال پورے ہوئے۔ سعید تابعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ یہ لوگ یعنی بنو امیہ تو سمجھتے ہیں کہ سیدنا علی علیہ السلام خلیفہ برحق نہیں تھے۔ سیدنا سفینہ نے غصے کی حالت میں فرمایا، بنو زرقہ یعنی نیلی آنکھوں والے، بنو زرقہ بنو مروان کی پیٹھ نے جھوٹ بولا۔ جامعہ ترمذی کی حدیث میں ہے، سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق فرمایا، میری امت میں خلافت 30 سال تک رہے گی، پھر اس کے بعد بادشاہت ہوگی۔ پھر سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابو بکر کی خلافت اور سیدنا عمر کی خلافت اور سیدنا عثمان کی خلافت اور پھر سیدنا علی کی خلافت بھی شمار کرو، پھر ہم نے یہ کل مدت 30 سال ہی پائی۔ سعید تابعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے سیدنا سفینہ سے عرض کیا کہ بنو امیہ کے لوگ تو سمجھتے ہیں کہ خلافت تو ان میں ہے، تو سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی غصے میں فرمایا، یہ بنو بزرگہ یعنی نیلی آنکھوں والے یعنی بنو امیہ اور بنو مروان جھوٹ بولتے ہیں، بلکہ حق تو یہ ہے کہ وہ تو شریر ترین حکومت کرنے والی ایک ملوکیت یعنی بادشاہت ہے۔ مسند ابی داؤد الطیالسی کی حدیث میں ہے کہ سیدنا سفینہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں خلافت 30 سال تک رہے گی، اس کے بعد ملوکیت یعنی بادشاہت ہوگی۔ پھر سیدنا سفینہ نے سعید تابعی رحمۃ اللہ سے فرمایا، تم شمار کر لو، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر کی خلافت 12 سال اور 6 ماہ
اور سیدنا عثمان کی خلافت 12 سال تھی، تو پھر سیدنا علی کی خلافت، پھر سیدنا حسن کے 6 ماہ بھی شامل کرنے سے یعنی 30 سال پورے ہوئے۔ سعید تابعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا سفینہ سے عرض کیا پھر معاویہ کی حکومت کیا ہوئی؟ سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ یعنی حضرت معاویہ خلیفہ راشد نہیں بلکہ مسلمانوں کے بادشاہوں میں سے پہلے بادشاہ تھے۔ لہٰذا یہ بات بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہوئی کہ مسند احمد کی 18430 جلد 4 صفحہ 273 اور 21973 نمبر حدیث جلد 5 صفحہ 221 فقال شیخ البانی و شیخ زبیر الزئی و شیخ الارنوت اسنادہ صحیح ہے۔ تو اس میں سنن نسائی، مشکات المصابی، سنن ابو داؤد، جامع ترمذی، اور اس میں بھی شیخ البانی اور شیخ زبیر الزئی نے صحیح کی، اس کے اوپر سند دی، اور سلسلہ صحیحہ میں 459 اور مسند احمد مسند ابی داؤد الطیالسی کی 1190 حدیث جلد 3 صفحہ 285 میں یہ سب احادیث کی اسناد عصر حاضر، عصر اوسط، عصر قدیم کے تمام محدثین نے اس کے اوپر صحیح کا حکم لگایا۔ تو یہ بات طے ہوئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث الخلافت من بعد 30 سنہ ثم تکون ملکن، ایک روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الخلافت من بعد 30 سنہ ثم تکون ملکن عدودہ، پھر ایک روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الخلافت من بعد 30 سنہ ثم تکون ملکن عدودہ، یعنی ملوکیت ہے، بادشاہت ہے، پھر فرمایا ظالم بادشاہت ہے، پھر فرمایا کاٹ کھانے والی ملوکیت ہے۔ سلسلۃ الحدیث صحیحہ میں یہ تینوں احادیث تیسری جلد میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی اکٹھی کر دی اور اس کے اوپر بھی صحیح کا حکم لگایا۔ تو یہ بات بالکل ثابت ہوئی کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور حضرت حسن رضوان علیہم اجمعین کی تمام مدت کو اکٹھا کیا جائے تو پورے 30 سال ہوتے ہیں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایسی غیبی خبر اور پیشن گوئی ہے جس کو شرقاً غرباً اپنے پرائے سب مانتے ہیں کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبی خبر دلائل نبوہ میں شمار کر کے پوری ہوئی، اور 30 سال تک خلفائے راشدین علی منہج نبوہ رہے، اور اس کے بعد بادشاہت شروع ہوئی یعنی امیر معاویہ۔ اس پر امت کا اجماع ہو چکا ہے، کوئی دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، اہل تشیع ہو، امت میں تمام محدثین، محققین، مورخین، اضلاء اربع، مترجمین، مجددین، سب کا یہ اجماع ہے کہ خلافت راشدہ کی مدت 30 برس ہے، جس کو محمد علی حافظہ اللہ تعالی نے بھی اپنے اس پمفلٹ میں احادیث کی مدد سے ثابت کیا، اور اس بات کو ہم نے بھی اس کی مختصر تشریح کر دی۔ لہٰذا یہ دوسری حدیث بھی ہم نے وائس مکمل کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔